بیان کرے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بیان کرے کہ اللہ کا سارا غیر یہ کچھ نہیں کر سکتا. کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، اور کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. یہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے کتنا اونچا کلمہ عطا فرمایا. ہر صحابی اس کلمے کو پڑھتے ہی اس کلمے کی دعوت دینے والا تھا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. ایک بڑی عمر کے شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایسے کہ ان کی بھویں اور ابرو پلکیں گری ہوئی اور بڑی عمر کے. یا رسول اللہ، میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے پتلی ہو گئیں، اور میں ایسا آدمی ہوں کہ اللہ سے جو عہد کیے تھے بڑی بدعہدی کی اور ساری فسق و فجور کی، پھر کوئی گناہ میں نے کی، پھر ساری باتیں کی، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. اے اللہ، ایسے گناہ کہ روئے زمین کے انسانوں پر اگر ان کو تقسیم کر دیا جائے تو ان کو ہلاک کر دے. خلی من توبۃ، یا رسول اللہ ایسے بڑے گناہ گار کے لیے بھی توبہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت، کیا تم مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو چکے ہو؟ کہا اما انا، ہاں میں. فاشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد رسول اللہ. میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے تو نے یہ کہا تو اللہ نے تیری ساری بدعہدیاں معاف کر دی، اللہ نے تیرے سارے فسق و فجور کو معاف کر دیا، اور اللہ نے تیری ساری گناہوں کو بخش دیا، اور اللہ نے تو تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. اتنا اونچا اللہ نے کلمہ عطا فرمایا. کہ یا رسول اللہ یہ سب کچھ اللہ نے کہا. ہاں. تو وہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتا ہوا حضور کے پاس سے چلا گیا. تو اللہ نے ہمیں کتنا بڑا کلمہ، صرف کلمہ پڑھنا نہیں بلکہ ساری انسانیت کو اس کلمے کی حقیقت کی طرف بلانا. تو ہم میں سے ہر ایک روزانہ گھنٹوں اس کلمے کی دعوت دے، اللہ کی ذات اور صفات کو بیان کر کے، اللہ کے خزانوں کو بیان کر کے، اللہ کا تعارف کرا کے اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ نے جو عوامر دیے ہیں ان اللہ کے خزانوں سے فائدہ لینے کے لیے ان عوامر کی دعوت دینا اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا. گھنٹوں کے گھنٹے ہمارے اس دعوت میں لگے. تو بھائی ہم واپس جا کر انشاءاللہ یہ دعوت والا کام کریں گے نا جی. ہاں، مسجدوں سے جائیں، لوگوں سے ان کی لوگوں کو ان کی دکانوں سے، ان کے گھروں سے اور ان کے کھیتوں سے، ان کے کارخانوں سے نکال کر مسجد کی طرف لائیں، اور مسجد میں بیٹھ کر ایمانیات کے تذکرے کریں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، صحابہ کو پکڑ کر لاتے تھے مسجد میں. کہا تعال نجلس ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور ہم آپس میں اللہ کی صفات کا تذکرہ کر کے لا الہ الا اللہ کو کہہ کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. حضور نے بھی صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو یہ دل بھی جہاں آلود ہو جاتے ہیں، ایمان بھی جہاں کمزور پڑ جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ ایمان کی تجدید. کیف نجدد ایماننا، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو. کیسے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں؟ اکثروا من ذکر لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کے ذکر کو زیادہ کرو. ایک آدمی اپنی ذات کے لیے کسی کونے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہے، اس کے بھی انوارات اور فیوزات بہت زیادہ ہیں. اور ایک آدمی جو مجموعوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر، ایک کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے اور اپنے فضل اور کرم سے ہمیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے یہاں آنے کی اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ لاکھوں کا مجمع پوری دنیا سے یہاں آیا ہے، یہاں جمع ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن رہا ہے، اس لیے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا، آسمان اور زمینوں کو بنایا، اور اپنی مخلوقات میں سے سب سے افضل اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اپنی اس کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا، تو اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہم دنیا میں کیوں آئے، اور ہم نے کہاں جانا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ ہمیں پتہ لگے اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ اس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی شرافت اور کرامت کی بات اور سب سے بڑی نسبت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کیا مطلب اللہ کے بندے ہیں؟ یعنی ہم تو دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے ہم نے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ بندگی کہتے ہی اسے ہیں کہ سارے جذبات کو ختم کر کے، ساری چاہتوں کو ختم کر کے اللہ جو چاہ رہا ہے اس کو پورا کرنا۔ جو اللہ کی چاہت کو پورا کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور راضی ہو کر اللہ اس کی دنیا بھی درست فرما دیتے ہیں، اور اللہ آخرت میں بھی اس کو اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی چاہت، اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی چاہت کو پورا کرنا۔ پھر اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ کیوں ہم اس امت میں ہیں؟ 1,24,000 انبیاء آئے، ہم خود نہیں آ گئے، اللہ نے چھانٹا ہے اور اللہ نے اس امت میں بنایا ہے۔ اللہ نے اس امت میں اس لیے پیدا کیا کہ جو مقصد اور جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ مقصد، وہ محنت اور وہ فکر اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارا کام اللہ کا تعارف کرانا ہے، اللہ کی پہچان کروانا ہے، اللہ کی بڑائی اور صفات کو بیان کر کے اللہ کا یقین دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ اسی کے لیے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ کنتم خیر امت، اے مسلمانوں تمہیں تمام امتوں پر سب سے بہترین امت قرار دیا گیا، سب سے بہترین امت قرار دیا گیا۔ اللہ کے علم ازلی میں یہ مقدر ہو چکا تھا، اور بعض انبیاء سابقین کو بھی خبر دے دی گئی تھی کہ جس طرح اس نبی کی اس امت کے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں، سید المرسلین ہیں، اس طرح یہ امت بھی ساری امتوں سے فضیلت والی ہے۔ کنتم خیر امت، پہلے نبیوں کو خبر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے احکام لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، اور اللہ نے تورات کتاب تختیوں کی صورت میں عطا فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو، تختیوں کو پڑھ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اے اللہ اس تختیوں میں، اس کتاب میں تو میں ایک بڑی عجیب امت پاتا ہوں، ایسی امت جو دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوگی، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوگی۔ اے اللہ اتنی بہترین امت، یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ امت تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔
اے اللہ مجھے تختیوں میں ایسی امت پتہ لگ رہی ہے، ایسی فضیلت والی امت ہوگی کہ اگر ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا لیکن گناہ کو چھوڑ دیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو بھی تو ان کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھ دے گا، اور جب اس نیکی کو کر لیں گے تو کم از کم ان کی ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر کے 10 نیکیوں کا اجر دے گا، اور 700 نیکیوں تک اجر کو بڑھائے گا، اور اس سے زیادہ جتنی تیری چاہت ہو۔ اے اللہ ایسی بہترین امت، یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ یہ امت تو میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اے اللہ ایسی امت جو ہوں گے امت، اور وہ نیکیوں کی طرف حکم کریں گے، نیکیوں کی طرف بلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ جواب ملے گا، اے موسیٰ یہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اے اللہ ایسی امت کہ وہ کتاب جو تو ان کی ہدایت کے لیے اتارے گا، تیرا کلام، تیری کتاب، وہ امت ایسی تجھے پیاری ہوگی کہ ان کی وہ اس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے پھرے گی۔ اناجیلہم فی صدورہم، ان کی کتاب تو ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، جہاں کہیں بھی جس قدم پر بھی وہ اللہ کی منشا کو پہچاننا چاہیں، اللہ کی کتاب کو جو سینے میں محفوظ ہے اس کا استحضار کریں، اللہ کا امر معلوم ہو جائے۔ اور اے اللہ پہلی امتوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ تو اپنے نبیوں کے پاس ان کو آنا پڑتا تھا، نبی سے پوچھتے تھے، یا کتاب ان کے پاس جہاں ہوتی تھی وہاں آتے، کتاب کو کھول کر دیکھتے تو اللہ کا امر معلوم ہوتا۔ اور یہ امت تو تیری کتاب کو اپنے سینے میں لیے پھرے گی، اے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ امت تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کی ہے۔ تو پہلے انبیاء سابقین کو خبر دی گئی، پہلی کتابوں میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی، اے داؤد تیرے بعد ایک میں بڑا عظیم الشان بڑے مرتبے والا نبی بھیجنے والا ہوں، اور اس کا نام بھی تمہیں بتاتا ہوں، محمد، اور احمد علیہ السلام اس کا نام ہوگا۔ لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، جو کبھی بھی مجھے میرے ناراضگی والے کام کر کے مجھے ناراض نہیں کرے گا، اور مجھے بھی اتنا لاڈ اور پیار ہوگا کہ میں بھی اپنے لاڈلے نبی پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وَأُمَّتُهُ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، اس کی امت بھی میری رحمتوں کی مستحق ہوگی، اس کی امت بھی میری رحمتوں کی مستحق ہوگی۔ کیوں؟ افترضت علیہم الفرائض التي افترضت علی الانبیاء، میں نے اس امت پر وہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، وہ فرائض ان کو دیے ہیں جو اس سے پہلے میں نبیوں کو دیا کرتا تھا، اور نوافل بھی وہ دیے ہیں جو نبیوں کو دیا کرتا تھا۔ اور جب یہ امت قیامت میں ساری امتوں کے ساتھ آئے گی، اس کا حشر ہوگا، میرے دربار میں پیش ہوں گے، تو نورہم مثل نور الانبیاء، ان کے جسموں سے نکلنے والا نور نبیوں کے نور کی طرح ہوگا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبیوں والی ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بہترین امت ہے، اس کی پہلے نبیوں کو بھی خبر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو سب سے اکمل اور سب سے اشرف اور سب سے اکرم نبی دیے گئے، سب سے زیادہ کرامت والے، سب سے زیادہ شرافت والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب، وہ اس امت کے نبی ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی شرافت کی بات یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو بھائی اپنے دلوں سے جتنی نسبتیں بھی آج ہم نے لگائی ہوئی ہیں، اور جن نسبتوں کی وجہ سے آج ہم فخر کرتے ہیں، تو ان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ ان ساری نسبتوں کو ختم کریں، اور یہ اس نسبت کا استحضار، ہم تو اللہ کے بندے، اللہ کی منشا کو پہچان کر اس پر چلنے والے، اور ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم کسی علاقے والے نہیں، ہم کسی زبان والے نہیں، ہم کسی خاص کام والے نہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہماری محنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد ہمارا مقصد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر ہماری فکر ہے۔ اور کہا یہ امت ایسی ہوگی
اسی آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ علوم، اللہ کی معرفت اور علوم کے دروازے اس امت پر کھولے جائیں گے. اللہ اپنا علم عطا فرمائیں گے. اس امت کی محنت کی وجہ سے اللہ اپنی معرفت کے دروازے اس امت پر کھولیں گے، اور ان کی محنت اور قربانی کی وجہ سے اللہ ایمان اور اعمال اور تقوی کی ساری شاخوں کو اللہ سرسبز اور شاداب کر دیں گے. اور اس امت کا دائرہ محنت کسی قوم میں محصور نہیں ہوگا، نہ کسی نسب یا نہ کسی علاقے میں، بلکہ اس امت کا دائرہ محنت تو سارے عالم کو محیط ہوگا اور ساری انسانی زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہوگا. یہ سارے عالم کے لیے ہیں، اور ان کو اکمل اور ادوم ایسا کامل دین اور ہمیشہ رہنے والا دین دیا گیا ہے جس میں سارے انسانوں کے لیے سارے شعبوں میں رہنمائی اور رہبری ہے. گویا یہ امت اپنی ذات کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجی گئی. اخرجت للناس، اس کا تو وجود ہی دنیا میں بھیجا جانا ہی دوسروں کی خیرخواہی اور نفع رسانی کے لیے ہے. یہ تو اللہ کا تعارف کرانے والی ہے، اللہ کی طرف بلانے والی ہے. اور یہ کیا محنت کرے گی؟ جہاں تک ممکن ہو کہ سارے انسانوں کو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دے. تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. آج تک جن نسبتوں سے ہم خوش ہوتے رہے اور اپنے آپ کو ان دنیا کے کاموں کی طرف منسوب کرتے رہے، ہم نے اپنی قیمت کو گرا دیا. اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں. ساری نسبتوں کو بھول جائیں. نہ ہم کسی زبان والے ہیں، نہ کسی علاقے والے ہیں. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو ہم سب عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. سب سے بڑی فخر کی بات کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. امتی ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی انسانیت کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اسی طرح ہمارا کام بھی ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنا، تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کے یقین تبدیل ہو جائیں اور مخلوق سے نکل کر یقین اللہ کی ذات پر آ جائے. لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے، محمد الرسول اللہ، اور اللہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر. تو یہ ہمارا کام ہے. اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے. ساری امت پوری انسانیت کی ذمہ دار، اور امت کا ایک ایک فرد ساری انسانیت کا ذمہ دار ہے. تو آج تک ہماری جو زندگی اس مقصد کے بغیر گزری، اس پر ہم توبہ کریں اور اس پر اللہ سے معافی مانگیں. اے اللہ، تو نے تو ہمیں بھیجا تھا، ہمیں پسند کیا تھا، چھانٹ کر حضور کی امت میں بنایا تھا تاکہ تیرا تعارف لوگوں سے کروائیں، تیری طرف لوگوں کو متوجہ کریں، تیری قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے والا بنائیں، خود بھی تیری منشا کو پہچان کر ہمارا ہر قدم تیری منشا کے مطابق اٹھے اور ساری انسانیت کو تیری منشا پر لے آئیں. اے اللہ، آج تک جو ہم نے یہ کام نہ کیا اس کو معاف فرما دے. تبھی توبہ کریں گے نا ہم سب انشاءاللہ. اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والے ہیں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور غزوہ یرموک میں مسلمانوں کے لشکر کے امیر، واپس آتے ہوئے جب بیمار ہوئے طاعون کی بیماری میں اور موت کا وقت قریب آیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا اے لوگوں کو خطاب کیا اور کہا دیکھو، اگر تم میں سے کوئی 1000 سال بھی زندہ رہ جائے دنیا میں، لیکن پھر بھی دنیا میں باقی نہیں رہنا، ہر ایک نے اسی قبر کی گڑی کی طرف جانا ہے جہاں آج میں جا رہا ہوں.
اور دیکھو تم میں سے انسانوں میں سے سب سے عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کی منشا کو پورا کرنے والا ہو۔ وَأَعْمَلُهُمْ لِيَوْمِ مَعَادِهِ، اور جہاں لوٹ کر جانا ہے آخرت اور جنت اور اللہ کی طرف، اس کے لیے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ اور کہا اے معاذ میرا انتقال ہو جائے تو لوگوں کو لوگوں کو لے کر تم نماز جنازہ پڑھاؤ، اور کہا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے بڑے فقیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے حضور نے کہا واللہ یا معاذ انی لاحبک، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کا نبی اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پھر غم کا اظہار کیا کہ اس امت کا کتنا قیمتی آدمی چلا گیا، اور پھر کہا دیکھو اے لوگوں اپنے گناہوں توبو الی اللہ من ذنوبکم، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، فکان حقا علی اللہ ان یتوب، کہ اللہ پر واجب ہے کہ جو آدمی تائب بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو، توبہ کر کے حاضر ہوگا تو اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور دیکھو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ ہاں 3 دن جب گزر جائیں، گزرنے سے پہلے جو مسلمان جس کا کسی مسلمان بھائی سے جھگڑا ہو یہ پہل کر کے اپنے دل کو صاف کرے، اس کو معاف کر دے اور اس سے معافی مانگ کر اس سے صلح صفائی کر لے۔ تو بھائی آج تک جو ہماری زندگی اس مقصد کے بغیر گزری اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی زندگی کے لمحات کو دوسرے کاموں میں گزارا، اس پر توبہ اور استغفار کریں اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ جتنی زندگی باقی ہے ہم نے تو زندگی کا ہر لمحہ اور اللہ کی دی ہوئی ہر صلاحیت اور نعمت کو اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے اور اللہ جو چاہتا ہے اللہ کی منشا کو پورا کروانے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو ہم تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ، ہمیں تو اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دین سکھلانے کے لیے بھیجا تو حضرت معاذ یمن والوں کی طرف آئے اور کہا اے یمن والو انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا قاصد اور نمائندہ ہوں، اللہ کے دین کو لے کر آیا ہوں۔ حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسرا کے دربار میں جا کر تم کس لیے آئے ہیں مسلمانوں ہمارے پاس؟ کہ ہم آئے نہیں، ابتعثنا اللہ، ہمیں تو اللہ نے تمہاری طرف اور سارے انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم تو بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے نمائندہ ہیں تاکہ ساری انسانیت کو اس اللہ کی پہچان کروائیں جو اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات میں تصرف کرنے والا ہے، اس کی چاہت کو پورا کرنے کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ صحابہ کے لشکر حضرت عقبہ ابن نافع جو افریقہ میں پہنچے تو ایک جنگل جس میں درندے، شیر، چیتے اور مرغی جانور موجود تھے، صحابہ کو ضرورت پیش آئی کہ اس کو چھاونی بنا کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالنا ہے اور اس میں ٹھہرنا ہے۔ تو ایک صحابی ایک ٹیلے پر غالباً عقبہ ابن نافع اور صحابی کھڑے ہوئے اور جنگل کے جانوروں کو خطاب کر کے کیا کہا، اے اس جنگل کے درندوں اور وحشی جانوروں سے خطاب، تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں؟ نحن رسول اللہ، ہم تو اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام جو ہمیں دیا ہے، ہماری ذمہ داری بنائی ہے، اس پیغام کو دنیا بھر کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے۔ تمہیں 3 دن تک مہلت دی جاتی ہے کہ 3 دن میں اس جنگل کو خالی کر دو تاکہ اللہ کے رسول کے نمائندے یہاں پڑاؤ ڈال سکیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ शेरनियां अपने बच्चों को कमर पर डाल कर और मुंह में लेकर जंगल को खाली कर रही हैं और 3 दिन में सारा जंगल खाली हो गया। तो भाई हम तो हुजूर अल्लाह के नुमाइंदे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा है। तो भाई हम तो सारी जिंदगी का अज़म करें कि इंशाअल्लाह अब बकिया जिंदगी हमारी अल्लाह की पहचान करवाने में और अल्लाह की मंशा की तरफ लोगों को लाने में और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने में इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी लगेगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को फैलाने में लगेगी। तो अज़म है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह बड़े करीम है, इंसान जब अज़म कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला उसको जरूर कबूल करते हैं। तो भाई कुछ तो ऐसे साथी हैं जिन्होंने यहाँ आकर दावत पर लब्बैक कहा और अल्लाह के रास्ते में नक़द जमातों में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितने ही खुशकिस्मत हैं, कितनी ही ज्यादा खुशखबरियां हैं उनके लिए कि जो अल्लाह के रास्ते में निकले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बदा अद्दीन गरीबा, देखो मेरी उम्मत कि ये दीन जब मैं लेकर आया तो ये लोगों के लिए अजनबी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल अरबों में गुजरे, मक्का की गलियों में गुजरे, मक्के की जमीन ने, मक्के की कौम ने, लोगों ने और बल्कि दुनिया ने कभी ऐसा बच्चा नहीं देखा था जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है। सारे गवाही देते थे, हाँ ऐसा खूबसूरत, ऐसा अच्छे अखलाक वाला, ऐसा। हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा का इंतकाल हुआ तो हज़रत अबू तालिब की परवरिश में आ गए। तो वो दादा अयाल वाले थे, उनके घरों में और भी बच्चे सोते। का जब सुबह को बच्चों को उठाया जाता तो हर एक बच्चे का मुंह, आंखों में भी मैल कुचैल, नाक से भी कुछ मादा निकल रहा और जिस्म भी ऐसा मैला सा हो रहा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उठाते थे तो आप बचपन में तरो ताजा, जैसा कि कोई मैल कुचैल आपके जिस्म पर है ही नहीं। ये हुजूर सल्लल्लाहु बचपन भी ऐसा, और बचपन में कोई आपकी तरफ उंगली से इशारा नहीं कर सकता कि बचपन में आपसे ये नामुनासिब हरकत सादिर हुई हो और फिर आपकी जवानी के लिए जमीन ने ऐसा जवान नहीं देखा। अरब सादिक और अमीन कहते थे, अपनी अमानतें रखते थे, अपने फैसले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाते थे। लेकिन जब आपने इस दीन की आवाज लगाई, लोगों में अल्लाह का दीन लेकर आया हूँ, तो सारे लोग ये जो गवाही देने वाले मुखालिफ हो गए और कहा ये कैसा दीन ले आए, सारे बुतों को छोड़कर एक ही इलाह बना लिया। ये ऐसी अजीब बात है जो हमारी समझ में आने वाली नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं देखो जब मैंने इस दीन की आवाज लगाई तो लोग ओपरे बन गए और ये दीन उनके लिए अजनबी था। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की और जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता फौरन वो दीन की मेहनत को करने वाला बनता, अपनी जान और माल और सलाहियत को अल्लाह का तारुफ कराने में और ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत में लगाता, हत्ता कि ये दीन लोगों में सबसे ज्यादा महबूब बन गया। और इसके लिए अपनी जान देना सहाबा का बड़ा बेहतरीन मशगला बन गया कि ये जान अल्लाह के लिए चली जाए। इसी के लिए साहब इकराम हज़रत उमर, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि मेरा भाई उमर इब्न अबी वक्कास छोटी उम्र का था, ग़ज़वा बदर के मौके पर लश्कर के साथ निकला और ग़ज़वा उहद के मौके पर और अपने आप को छुपा रहा है। किसी ने पूछा क्यों छुपा रहे हो? कहा इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोटा समझकर मुझे वापस न कर दें और मैं तो अल्लाह के रास्ते में जाकर अपनी जान देना चाहता हूँ। तो ग़ज़वा उहद में गए तो इस हालत में उनको शहादत नसीब हुई कि उनकी उम्र अभी 16 साल की थी, 16 साल की थी। और फरमाया वसयऊद कमा बदा गरीबा, एक जमाना ऐसा आएगा फिर ये दीन ओपरा, परदेसी, अजनबी बन जाएगा। फतूबा लिमन गुरबा, खुशखबरी हो, मुबारकबादी हो उन लोगों के लिए जो अपने वतनों और देशों को छोड़कर मारे मारे अपने आप को परदेसी अजनबी बनाकर पूरी दुनिया में फिरेंगे और जो दीन में अल्लाह के दीन में कमी आ गई है और लोग अल्लाह से दूर हो गए हैं, इस कमी को पूरा करने के लिए अपनी सलाहियतें लगा देंगे और लोगों को उनके घरों से, शक्लों से निकाल कर अल्लाह से जोड़ देंगे। मुबारक है वो लोग जो जमातों की सूरत में अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। इनकी कीमत अल्लाह इतने कदरदान है इंसान की इस मेहनत के और इंसान की इस मशक्कत के। फरमाते हैं कि जो गर्दो गुबार इनके जिस्मों में पड़ेगा
उस गर्द गुबार की वजह से अल्लाह जहन्नम के आग को दरकिनार धुएं को भी उन पर हराम फरमा देंगे। ये अल्लाह के रास्ते में जाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उसामा के लश्कर को रवाना कर रहे हैं और खुद रवाना करने के लिए हजरत उसामा के साथ हैं। हजरत उसामा छोटी उम्र के हैं, हुजूर का अभी इंतकाल हुआ है। हजरत उसामा के लश्कर को रवाना किया जा रहा है तो अमीरुल मोमिनीन खुद साथ हैं। हजरत उसामा सवारी पर सवार हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक की सवारी मौजूद और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उनकी सवारी की नकेल को लगाम को पकड़े हुए चल रहे हैं और अबू बकर पैदल चल रहे हैं और उसामा से बात कर रहे हैं। हजरत उसामा ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, या आप ऊपर सवार हो जाएं या मुझे नीचे उतरने की इजाजत दें। ये मुनासिब नहीं कि अमीरुल मोमिनीन तो पैदल चल रहा हो और उनकी रैया में एक उसामा वो घोड़े पर सवार हो, या मैं उतर जाऊं आपके साथ चलूं या आप भी सवार हो जाएं। फरमाया, ए उसामा, नहीं, न तुम्हें उतरने दूंगा और न मैं सवार होऊंगा। तेरा उसामा क्या जाता है कि अबू बकर कुछ कदम चलकर अपने कदमों को अल्लाह के रास्ते की गुबार से गुबार आलूदा कर दे। पैदल चल रहे हैं और फरमाया, फइन्ना लिल गाज़ी, अल्लाह के रास्ते में जो इंसान निकलता है अल्लाह के दीन को जिंदा करने के लिए, अपनी कोशिशें और अपनी मेहनत अल्लाह के दीन के लिए खर्च करने के लिए, तो अल्लाह हर कदम पर, हर कदम जो उठाता है, जो रखता है, हर कदम पर 700 गुनाह उसके मिटाते हैं और 700 नेकियां उसके लिए लिखते हैं और हर कदम पर अल्लाह 700 दर्जे उसके बुलंद करते हैं। और ये पढ़ने वाले अल्लाह के रास्ते, अल्लाह इतने कदरदान है अपने बंदों की इस मेहनत और मशक्कत के कि ये इनके जिस्मों पर पड़ने वाली गुबार अल्लाह इसको क़यामत में मुश्क बनाकर इनके जिस्मों पर डालेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे हैं, लश्कर चल रहा है और एक नौजवान सहाबी लश्कर से अलग होकर चल रहा है। हुजूर ने उनको बुलाया और पूछा कि आप अलग क्यों चल रहे हो? या रसूल अल्लाह, ये जो लश्कर चल रहा है इनके चलने से जो गुबार जो उठ रहा है, मैं इस गुबार को नापसंद करता हूँ, मुझे इससे कराहत है। कहा, ना ए सहाबी, तुम इस गुबार को नापसंद न करो, अपने आप को इस गुबार से अलग न करो, ये तो इन्नहा लदरीरतुल जन्ना, ये तो जन्नत की खुशबू है, ये तो जन्नत की खुशबू है। इसलिए एक आलिम से मैंने सुना, उन्होंने बताया, क़यामत में अल्लाह का दरबार जब लगा होगा और लोग हिसाब किताब के लिए अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे, कुछ लोग ऐसे कि उनके लिए नूर के मिंबर अल्लाह के अर्श के सामने बिछाए जाएंगे, वो उन मिंबरों पर इत्मीनान से होंगे, उन मिंबरों और अल्लाह के अर्श के दरमियान मुश्क के टीले होंगे और ये इत्मीनान से बैठे हुए कुछ देर बाद हवा चलेगी और वो हवा इन मुश्क के टीलों से मुश्क को उड़ाकर इनके जिस्मों में बखेरेगी और सारी फिजा मुअत्तर मुश्क वाली खुशबू वाली हो जाएगी। वो लोग फरिश्तों से पूछेंगे, फरिश्तों ये क्या माजरा है, ये क्या चीज है, हमारा ये इकराम किस वजह से? कहा, आप लोगों को पता नहीं? कहा, नहीं। कहा, तुम जो अल्लाह के रास्ते में निकलते थे और निकल कर जो अल्लाह के रास्ते की गुबार तुम्हारे जिस्मों पर पड़ती थी और तुम्हारे चलने की वजह से जो गुबार तुम्हारे जिस्मों पर पड़ती थी, अल्लाह इतने कदरदान है कि उस गुबार के एक एक जर्रे को आज जमा करके आज 50,000 साल के दिन में उसको मुश्क बनाकर तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने उसको बखेरा है। तो ऐसा तो यही लोग हैं जो अल्लाह के दीन के लिए जा रहे हैं। तो भाई कुछ लोग हम अपने घरों को भी वापस जा रहे हैं, लेकिन हमारा घरों को वापस जाना ये घरों के कामकाज और दुनियावी काम को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि हमारा तो वापस जाना, ए अल्लाह, हम इस मैदान में आए, अल्लाह और रसूल की बात सुनी, हमें अपनी जिंदगी का मकसद पता लगा, अब इस मेहनत को करना और पूरी दुनिया के इंसानों को आपका तारुफ कराना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई प्यारी जिंदगी और दीन पर लोगों को लाना, ए अल्लाह, हमारा ये मकसद है। अब तो हम अपने इलाके वालों को इस काम पर खड़ा करने के लिए, इस मकसद पर लाने के लिए जा रहे हैं। तो हम सब नियत करते हैं ना इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो ये बात है कि भाई ये इतना बड़ा मजमा और ये आमाल हुए, अल्लाह के रास्ते में जमातें निकलेंगी, अल्लाह की रहमत बरस रही है। वापस जाने से पहले अल्लाह के सामने रो रो कर अपने आप को इस काम के लिए कबूल करवा लें।
اے اللہ ہمارے واپس جانے سے پہلے ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما لے. جس کو اللہ قبول فرما لیں گے تو پھر اللہ اس کے لیے میدانوں کو مہیا کریں گے, اللہ اس کو صفات عطا فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی, اے عیسیٰ تیرے بعد ایک امت آنے والی ہے, ایسی امت جب میں ان کو اپنی نعمتیں عطا کروں گا تو وہ اس کا شکر ادا کریں گے, پہچانیں گے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے, اور اس نعمت میں جو اللہ کا حق اور حکم ہے اس کو پورا کریں گے. دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا, اور جب ان پر حالات, ان کی آزمائش, ان کی ترقی کے لیے آئیں گے تو اس پر وہ صبر کریں گے. اور اے عیسیٰ وہ امت ایسی ہوگی ولا علم لهم ولا حلم, ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا, اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے, اے اللہ ایسی امت کے نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے, حالات کے آنے پر صبر کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں, میری ترقی کے لیے, مجھے اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئے ہیں, اور میں نے بھی ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ اتنی بڑی صفات والے اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں, کوئی علم بھی نہیں. اللہ فرمائیں گے ہاں یہ امت ایسی ہے کہ میں اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے ان کو حلم عطا کروں گا. تو یہ اپنے آپ کو قبول کروا کے جائیں, اللہ سے مانگیں, اور جاتے ہوئے ندامت ہو کہ اصل تو یہ لوگ ہیں جو یہاں آ کر سیدھے اللہ کے راستوں میں جا رہے ہیں, مختلف جگہوں میں, مختلف ملکوں میں جائیں گے, اور ہم اپنے کسی عذر کی وجہ سے واپس جا رہے ہیں. ہمارا مقصود دنیا کے کاموں کو کرنا نہیں, بلکہ اب تو ہمارا مقصد بدل گیا, ہماری نسبت بدل گئی. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم تو حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور ساری امت کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ عزم ارادہ ہے نا انشاءاللہ, استغفار کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, توبہ کرتے ہوئے ہماری واپسی ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو روانہ فرماتے, اللہ اکبر, بچے بھی ایک پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرتے. جس گھر میں کوئی بچہ بڑا مرد نہ ہو, ایک عورت کا واقعہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگی تو ایک عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے آئی کہ ماں نے خود تلوار کے نیام کو, پرتلے کو اس کے کندھے سے باندھا ہوا, اتنا چھوٹا قد کہ بچے کی یہ تلوار زمین میں لگنے کی سے لکیر لگ رہی ہے, اور حضور کے یا رسول اللہ کے راستے میں جانے کے لیے آواز لگی. ہر گھر سے کسی کا باپ, کسی کا شوہر, کسی کا جوان بیٹا, کسی کا جوان بھائی نکل رہا ہے. میں نے بھی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی, اور میں چاروں طرف دیکھتی ہوں, نہ باپ کا سایہ سر پر ہے, نہ شوہر رہا ہے, نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی جوان بیٹا ہے. اے اللہ کے رسول, میرے گھر میں تو یہی چھوٹا سا بچہ ہے, میرے گھر سے کوئی فضل اللہ کے راستے میں نہ جائے, یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں اس کو تیار کر کے ہتھیار پہنا کر میں آپ کے پاس لے آئی. حضور خوش ہوئے, اس بچے کو ساتھ لیا, جنگ میں وہ شریک ہوا, اور کہا تلوار چلاتے ہوئے بچہ گر پڑا, تلوار نے اٹھائی, گر پڑا. حضور نے گود میں لے لیا, کہا میرے پیارے بیٹے تم گھبرائے تو نہیں؟ وہ کہ بچہ کہے نہیں نہیں یا رسول اللہ میں گھبرایا نہیں. جی ہاں, تو صحابہ کرام تو ایسے تھے. تو ہمارا یہ واپس جانا ندامت کے ساتھ, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنے کے لیے سارے علاقے والوں کو تعارف کروائیں گے, سارے علاقے والوں کو حضور والی محنت والا بنائیں گے. اس نیت کے ساتھ ہمارا واپس جانا ہو, اور ہمارا واپسی کا سفر بھی سنت کے مطابق ہو, اور جو ہم نے اعمال یہاں کی سنے ہیں ان اعمال کے ساتھ ہماری واپسی کا سفر ہو. اور سب سے پہلے وہاں جا کر اپنے علاقے والوں کو کہ بھئی اللہ کے راستے سے آئے, یہ لاکھوں کا اجتماع مسلمانوں کا ہوا تھا, وہاں سے آئے ہیں. لوگ جو دوسرے ملکوں سے سفر کر کے آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آئے, تو لوگ دنیاوی چیزیں دیتے ہیں. تو ہم کیا کہیں, ہم ان کو یہاں کی اچھی کارگزاری جو ہم نے سنا, جو ہمیں پتہ لگا وہ سنائیں کہ دیکھو ہم بہت بڑی عظیم چیز لے کر آئے, اللہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا, ہم تو بھولے ہوئے تھے, ہمیں تو اپنی حیثیت کا پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں تھا. اللہ کے ہاں اس امت کی کیا اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے, اس امت کا کیا درجہ ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اے لوگوں, ہم اللہ کے راستے میں گئے, ہمیں پتہ لگا کہ اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور اللہ نے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ساری انسانیت کی رہبری, رہنمائی اور خیرخواہی کے لیے پیدا کیا ہے. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور ہم تو اللہ کے بندے ہیں.
ایسی کارگزاری سنانا کہ جو بھی سنے وہ بھی کہ واہ واہ، واقعی بہت بڑی دولت لے کر آئے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ جس سے بھی بات کریں وہ اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنے والا بن جائے۔ تو اچھی کارگزاری سنائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم تو اپنے ساتھیوں کو، گھر والوں کو بھی بتائیں کہ دیکھو آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو عورتوں کو سمجھتے تھے کہ گھر کا کام کاج کرنے کے لیے، عورتوں کو سمجھتے تھے کہ بچوں کی صرف جسمانی اور دنیاوی جو ہیں وہ بھلائی کے لیے، نہیں، یہ عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ جس طرح مردوں کو اللہ نے یہ ذمہ داری بخشی ہے اور یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ امت بہترین امت ہے اور حضور کی محنت کرنے والی ہے، اسی طرح ہماری گھر کی مستورات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ذمہ دار ہیں اور ساری انسانیت کی ذمہ دار ہیں۔ اور یہ تو بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے پالنے کے واسطے، تربیت کرنے کے واسطے ہیں۔ جیسے اس صحابیہ عورت کا قصہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں یہی بچہ تھا، اسی کو لے کر میں آ گئی ہوں اور یہ بچہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو بھائی ایسے گھر کی عورتوں کو بھی بتانا اور بچوں کو بھی بتانا اور جو ملے اس کو بھی بتانا، تاکہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا ہو۔ اب جب ہم اپنے آپ کو اس محنت والا قرار دے دیں گے تو اللہ اس محنت کی باریکیاں ہمیں سکھائیں گے۔ دیکھیں تاجر تجارت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تجارت کی باریکیاں اس پر کھول دیتے ہیں۔ زمیندارے کو مقصد بنا کر زندگی گزارتا ہے، اللہ زمینداری کی باریکیاں اس پر کھول دیتے ہیں کہ دوسرے بڑے پڑھے لکھوں کو وہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی جو اللہ اس پر کھولتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا سمجھیں گے، ساری انسانیت کا ذمہ دار سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہم پر اس کام کی باریکیوں کو کھولیں گے اور اللہ صفات عطا فرمائیں گے اور محنت کے لیے اللہ میدان مہیا فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت والا سمجھیں اور آج تک جو زندگی گزری اس پر توبہ اور استغفار کریں۔ اس لیے میں واپس جا کر اپنے سارے جاننے والوں کو، محلے والوں کو جمع کر کے اور گھر میں جا کر ان کو کارگزاری ایسی سنائیں کہ اللہ نے تو ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے تو ہمیں پتہ لگا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم تو اللہ کا تعارف کرانے والے اور انسانوں کو اللہ کی منشا پر لانے والے اور انسانوں کو براہ راست اللہ کے اوامر کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ مقصد بتلانا اور بھائی جاتے ہی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جانا یا جاتے ہی جماعت کو بنانا، یہ امت تو مسجد والی امت ہے۔ ہاں حضور مدینہ منورہ میں جب محنت ہوئی تو اللہ نے بتوں سے یہ کہلوایا حلق العنیس وعاش اہل المسجد۔ اب بتوں کا زمانہ ختم، اب غلط شکلوں کا زمانہ ختم، اب غلط یقینوں کا زمانہ ختم۔ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ایسی محنت کی، اب تو اللہ کا گھر مسجدیں بن گئی، اب تو مسجدوں والوں کا زمانہ ہے۔ تو بھائی ہم مسجد والے ہیں، ہم مسجد والے ہیں تو مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جانا اور اپنی اپنی مسجدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے اعمال کو زندہ کرنا، آباد کرنا۔ جی ہاں کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو تو وہ ان 7 آدمیوں میں سے ہے جن 7 آدمیوں کو اللہ قیامت میں جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، تو ہم نے مسجد کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ ہاں ہم نے مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جانا اور مسجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے اعمال سے آباد کرنا اور ان اعمال کو اپنے گھروں میں بھی زندہ کرنا۔ مسجد کی جماعت کا کام کیا ہے؟ مسجد کی جماعت کا کام تو یہ ہے کہ مسجد میں اعمال قائم کرے اور اپنے سارے محلے والے، بستی والے، شہر والوں کے تعلق کو مسجد سے جوڑ دے، ایک ایک فرد کو مسجد والا بنانا۔ ایمان والے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایمان والے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں
مسجدوں میں کیا ایمان کی مجلسیں ہوں، مغیبات کا تذکرہ ہو، اور تعلیم کے حلقے ہوں، فضائل کی تعلیم کے حلقے ہوں، ذکر، عبادت، تلاوت اور دعا کا ماحول ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرنے کا منظر ہو۔ ان اعمال سے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا، اور پھر ایک ایک آدمی کے پاس جانا اور جا کر اس کے مقام پر بات کر کے اس کو مسجد میں لانا۔ تو مسجد والے اعمال کون سے ہیں جس سے مسجد کو آباد کرنا ہے؟ کہ ہم میں سے ہر شخص روزانہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے، اللہ سے ہونے کو بیان کرے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بیان کرے کہ اللہ کا سارا غیر یہ کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، اور کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ یہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے کتنا اونچا کلمہ عطا فرمایا، ہر صحابی اس کلمے کو پڑھتے ہی اس کلمے کی دعوت دینے والا تھا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ایک بڑی عمر کے شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایسے کہ ان کی بھویں اور ابرو پلکیں گری ہوئی، اور بڑی عمر کے، یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے پتلی ہو گئیں، اور میں ایسا آدمی ہوں کہ اللہ سے جو عہد کیے تھے بڑی بدعہدی کی اور ساری فسق و فجور کی، پھر کوئی گناہ میں نے کی، پھر والی باتیں کی، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ اے اللہ، ایسے گناہ کہ روئے زمین کے انسانوں پر اگر ان کو تقسیم کر دیا جائے تو ان کو ہلاک کر دے، حلی من توبۃ، یا رسول اللہ ایسے بڑے گناہ گار کے لیے بھی توبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمتا، کیا تم مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو چکے ہو؟ کہا اما انا، ہاں میں، فاشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد رسول اللہ، میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے تو نے یہ کہا تو اللہ نے تیری ساری بدعہدیاں معاف کر دی، اللہ نے تیرے سارے فسق و فجور کو معاف کر دیا، اور اللہ نے تیری ساری گناہوں کو بخش دیا، اور اللہ نے تو تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اتنا اونچا اللہ نے کلمہ عطا فرمایا۔ کہ یا رسول اللہ یہ سب کچھ اللہ نے کہا؟ ہاں۔ تو وہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتا ہوا حضور کے پاس سے چلا گیا۔ تو اللہ نے ہمیں کتنا بڑا کلمہ، صرف کلمہ پڑھنا نہیں بلکہ ساری انسانیت کو اس کلمے کی حقیقت کی طرف بلانا۔ تو ہم میں سے ہر ایک روزانہ گھنٹوں اس کلمے کی دعوت دے، اللہ کی ذات اور صفات کو بیان کر کے، اللہ کے خزانوں کو بیان کر کے، اللہ کا تعارف کرا کے اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ نے جو عوامر دیے ہیں ان اللہ کے خزانوں سے فائدہ لینے کے لیے ان عوامر کی دعوت دینا، اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا۔ گھنٹوں کے گھنٹے ہمارے اس دعوت میں لگے تو بھائی ہم واپس جا کر انشاءاللہ یہ دعوت والا کام کریں گے نا جی۔ ہاں، مسجدوں سے جائیں، لوگوں سے ان کی لوگوں کو ان کی دکانوں سے، ان کے گھروں سے اور ان کے کھیتوں سے، ان کے کارخانوں سے نکال کر مسجد کی طرف لائیں، اور مسجد میں بیٹھ کر ایمانیات کے تذکرے کریں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، صحابہ کو پکڑ کر لاتے تھے مسجد میں، کہا تعال نجلس ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور ہم آپس میں اللہ کی صفات کا تذکرہ کر کے لا الہ الا اللہ کو کہہ کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ حضور نے بھی صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو یہ دل بھی جہاں آلود ہو جاتے ہیں، ایمان بھی جہاں کمزور پڑ جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ ایمان کی تجدید، کیسا نجدد ایماننا، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ کیسے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں؟ اکثروا من ذکر لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے ذکر کو زیادہ کرو۔ ایک آدمی اپنی ذات کے لیے کسی کونے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہے، اس کے بھی انوارات اور فیوزات بہت زیادہ ہیں، اور ایک آدمی جو مجموعوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر، ایک کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں اطمینان عطا فرمائیں گے۔
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जो जितनी ज्यादा दावत देगा अल्लाह उसको उतना ही ज्यादा अपनी जात का यकीन अता फरमाएंगे। और हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखते, तुम्हारे मालों की तरफ नहीं देखते, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं कि किससे होने का यकीन इनके दिलों में है, और तुम्हारे जिस्म से निकलने वाले आमाल, कि जो आमाल निकल रहे हैं ये किसकी मंशा के मुताबिक हैं। तो इस मेहनत से मकसूद सारी दुनिया के इंसानों के दिलों के यकीन को बदलना और सारी दुनिया के इंसानों के जिस्म से निकलने वाले आमाल को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करना। तो सारी दुनिया की इंसानियत की हम नियत करें, नियत की है ना इंशाअल्लाह। एक तो ये कि बस जो जिंदगी बाकी ये लगाऊं, नहीं, इसमें ऐसी मेहनत करूंगा कि इस मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाकर जितनी मौजूदा इंसानियत है इसको भी अल्लाह हिदायत दे दे, अपनी मंशा पर आने की तौफीक दें, और क़यामत तक आने वाली इनकी नस्लें जो है इस मेहनत को करने वाली बन जाएं और अल्लाह के यकीन के साथ जिंदगी गुजारने वाली बन जाएं। एक तो अपनी जात बची में बकिया जिंदगी है मैं इस काम में लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा और ऐसी मेहनत करूंगा, मेरी इस मेहनत से मकसूद तो रूए जमीन की मौजूदा इंसानियत और क़यामत तक आने वाली नस्लें। अल्लाह का मामला ईमान वाले के साथ बड़ा अजीब है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, जितनी बड़ी ये नियत करता है उस नियत के मुताबिक अल्लाह इसको अजर अता फरमाते हैं। नियत की वजह से ये आमाल से भी आगे बढ़ जाता है। तो हम तो पूरी इंसानियत की नियत करें और पूरी इंसानियत की फिक्र करें। अल्लाह ने ये अकल समझ दी है, इस फिक्र को हम इंसानियत के लिए, उनकी खैरखाही रहबरी के लिए और हुजूर की उम्मत को हुजूर की मेहनत पर खड़ा करने के लिए लगाएं। अल्लाह ताला की सुन्नत मुबारका है, जब एक मजमुआ किसी खैर के काम के लिए फिक्र करता है तो अल्लाह उस खैर को वजूद अता फरमा देते हैं। इसलिए फरमाते हैं हर मस्जिद में मशवरा हो कि भाई हमारे पूरे मोहल्ले के अफराद, हमारे घर से, हमारी मस्जिद से लेकर दुनिया के आखिरी किनारे तक और इस मौजूदा जमाने से लेकर क़यामत तक आने वाले जमानों तक जितने भी इंसान हैं ये सारे के सारे कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह को कहने वाले, इसके मुताबिक यकीन रखने वाले और अल्लाह के अहकाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करने वाले और हुजूर की मेहनत को हुजूर के तरीके पर पूरा करने वाले बन जाएं। तो इसके लिए मशवरा हो। और इसी मसले को जो तकाजे सामने अभी अब आलम के तकाजे दीन के एतबार से कैसे हमारे इलाके से पूरे हों, इन्हीं तकाजों को लेकर घर में जाना, घर वालों को भी इसके लिए मुतफक्किर करना और दुआओं में लगाना और घर में भी मस्जिद वाले आमाल को जिंदा करना। इन आमाल के जरिए हम अपने घरों को मस्जिद की शाख बना दें।